بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کمنٹس ابھی نہ کریں آپ لوگ. کمنٹس کے لیے مسائل کے لیے آپ کو ابھی میں ٹائم دوں گا تھوڑی دیر بعد. تھوڑی دیر کے لیے آپ ہماری سن لیں اور تھوڑی دیر بعد ہم انشاءاللہ آسک مفتی طارق مسعود جو میرا چینل ہے نا مسائل کا اس پہ شفٹ ہو جائیں گے کیونکہ تین میرا خیال ہے 3 جگہ سے یہ لائیو جا رہا ہے تو اس میں نیٹ کا بھی کچھ ایشو ہو سکتا ہے. تو آسک مفتی طارق مسعود اس پہ آپ نے اس پہ چلے جائیں سب حضرات تو بہت نوازش ہوگی آپ کی. اچھا میں جو ابھی لائیو ہوا ہوں ایک تو کچھ آپ لوگوں سے بہت دنوں سے سلام دعا نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کووڈ 19 کے حوالے سے میں خود کرونا میں مبتلا ہو گیا ہوں. اللہ کا شکر ہے اب 2 دن سے طبیعت میری کافی بہتر ہے. لیکن یہ کہ اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ احتیاط نہیں کرتے, لوگ ملاقاتیں نہیں ترک کرتے. اپنی طرف سے ہم کوشش کر رہے تھے احتیاط کرنے کی, لیکن آپ کو پتہ ہے جو لوگ لوگوں میں تھوڑے سے مشہور ہوتے ہیں ان سے پبلک بہت زیادہ ملاقاتیں کرتی ہے. چھینک رہے تھے لوگ منہ پہ آ کے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوا. 2 دن بہت شدید بخار رہا ہے کرونا کی وجہ سے. تو لندن میں جو ہمارے بہت ہی بڑے محسن ہیں ڈاکٹر خرم صاحب جن کا میں نے انٹرویو بھی نشر کیا تھا اپنے چینل پہ, ان سے میں رابطے میں رہا, ان کی ہدایات پر عمل کیا. اللہ کا شکر ہے 2 دن تکلیف کے بعد الحمدللہ ریکوری ہو گئی ہے, اب کافی الحمدللہ بہتر طبیعت ہے. لیکن میرے اوپر کرونا کا اٹیک ہوا ہے, جہاں میں ٹھیک ہونے لگا ہوں گھر والوں پہ کرونا کا اٹیک ہوا ہے. اور یہ تو ہوتا ہی ہے جب گھر میں کسی ایک فرد کو ہوتا ہے تو پھر لائن لگ جاتی ہے. تو گھر والوں کی طبیعت کے لیے بھی آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست ہے. لیکن اب الحمدللہ ان کی طبیعت بھی, اہلیہ کی طبیعت بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو مکمل جو ہے وہ جو بھی احتیاطی تدابیر ڈاکٹر بتاتے ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ میرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جو بچپن سے مجھے جانتے ہیں, میرے دوست احباب ہیں, وہ جانتے ہیں کہ مجھے کبھی کوئی بیماری بھی ہوتی ہے میں لوگوں کو بتاتا نہیں ہوں. لیکن مجھے کرونا ہوا تو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے جو میرے جاننے والے ہیں وہ حیران ہو کہ مفتی صاحب اپنی مزاج کے خلاف آج یہ کام کیوں کر رہے ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر کسی کو کووڈ 19 ہو جائے تو یہ کچھ عجیب سی رسم چل پڑی ہے, وہ لوگوں کو بتاتا نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید گناہ ملے گا اگر میں نے پبلک کو بتا دیا کہ مجھے کرونا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ ابھی بھی اس کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ابھی بھی اس طرح کی باتیں, کہاں ہے, کس کو ہوا کرونا, کون ہے بتاؤ, کہاں ہے بندہ دکھاؤ ہمیں. کیونکہ جس کو ہوتا ہے وہ مانتا نہیں ہے اور اس کے لواحقین بھی چھپاتے ہیں. بہت سے لوگ, بڑی بڑی شخصیات دنیا سے چلی گئیں, کورونا کی بیماری میں وہ مبتلا تھے, ابتدائی مرحلے میں انہوں نے احتیاط نہیں کی اور طبیعت ان کی بہت زیادہ بگڑ گئی اور بالآخر وینٹیلیٹر پہ گئے, اور کچھ تو بچ گئے, بہت سو کا انتقال بھی ہو گیا. لیکن ان کی طرف سے بھی بار بار ان کے لواحقین کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, ہم پبلک کو نہ بتائیں کہ ان کو کرونا تھا. تو کچھ ایسا چل رہا ہے کہ شاید اس کو ہم عیب اور عار محسوس کرتے ہیں کہ آپ یہ لوگوں کے سامنے اقرار کر لیں کہ مجھے جو ہے وہ کرونا ہے. تو اس کا میں نے بتایا کہ نقصان کیا ہو رہا ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سیریس نہیں ہیں اور سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو موتیں ہو رہی ہیں, بہت ساری اموات ہو چکی ہیں, ان اموات کو کوئی ہارٹ اٹیک کا سے تعبیر کر رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ان کو تو پہلے سے سانس کی بیماری تھی, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بات ہم آپ سے بار بار ڈسکس کر چکے ہیں, بار بار بتا چکے ہیں. میں کیا, ڈاکٹر حضرات بتا چکے ہیں کہ کووڈ 19 سے اگر کسی کی ہلاکت ہوتی ہے تو اس میں ہارٹ اٹیک بھی شامل ہے. ہارٹ اٹیک سے بھی انتقال ہو جاتا ہے بعض دفعہ لوگوں کا, بلکہ ہارٹ کے مریضوں کے لیے کووڈ 19 بہت ڈینجرس ہے. سانس کے مریضوں کے لیے یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. تو جو سانس کے پیشنٹ ہیں, جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, ان کے لیے بہت خطرناک ہے. تو ڈاکٹر خرم صاحب سے میں چونکہ رابطے میں رہا تو میں نے کہا میں اپنا تجربہ بھی شیئر کروں گا آپ کے سامنے. آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست بھی کروں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کو خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے تو اس کو ہلکا نہ لیں اور چند ہدایات پر عمل کریں.
اور وہ ہدایت میری اپنی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا. مسائل کا سیشن انشاءاللہ ہم ابھی شروع کریں گے. آپ یہاں پر مسائل نہ پوچھیں. ابھی مسائل کے لیے ابھی ہم آسک مفتی طارق مسعود جو میرا چینل ہے اس پہ آپ کو آنا پڑے گا, وہیں کمنٹ کرنے پڑیں گے آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے جیسے ہی فیور ہوا تو مجھے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, بخار نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی یعنی کچھ مسائل ہیں, گلا خراب ہو جائے, زکام ہو جائے, فیور نہیں ہوتا اتنی جلدی. تو میں نے دیکھا کہ مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے, تو میں نے فوراً ٹیسٹ کروایا اور آغا خان لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا. آغا خان لیبارٹری میں میرا ریکارڈ بھی ہوگا مفتی طارق مسعود کے نام سے. آپ اگر کنفرم کرنا چاہیں تو وہاں کنفرم بھی کر سکتے ہیں. تو کووڈ جو ہے وہ پازیٹیو آیا. تو ڈاکٹر خرم صاحب سے رابطہ کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایک اینٹی بایوٹک انہوں نے بتائی, وہ اینٹی بایوٹک کا آپ استعمال کریں, 3 دن تک وہ کھائیں, 500 mg کی پیناڈول کھائیں, بخار نہ ہونے دیں, اور اس کے علاوہ کوئی احتیاط نہیں ہے. بس یہ ہے کہ لوگوں سے ذرا گھلنا ملنا ختم کر دیں, آئسولیٹ کریں اپنے آپ کو, اور کھانے کا دل چاہے تو کھائیں, نہیں کھانے کا دل چاہے تو زبردستی نہ ٹھوسیں. کیونکہ میرا 48 گھنٹے تک کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کیا تھا. ایک آدھ پیس میں نے بریڈ کا چائے میں ڈبو کے کھایا ہوگا, وہ بھی اس لیے کہ ڈبو کے کھانے کے اتنے فضائل میں بیان کر چکا ہوں بیانات میں, تو ہم نے کہا چلو اتنا تو بنتا ہے. تو 48 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھایا ہے. لیکن ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا کہ اگر کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تو زبردستی نہ ٹھوسیں, کوئی بات نہیں, کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو 48 گھنٹے کے بعد الحمدللہ طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی, اور اب الحمدللہ بالکل فٹ فاٹ کہہ سکتے ہیں آپ مجھے. لیکن اس کے اثرات پھر بھی کچھ دنوں تک رہتے ہیں. تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ آپ 2 ہفتے تک لوگوں سے بہرحال ڈسٹینس رکھیں آپ, تاکہ آپ کے وائرس دوسرے پر اٹیک نہ کرے. تو یہ اچھا مجھے ہوا ہے تو پھر فوراً گھر والوں کو بھی ہو گیا. ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ نارمل ہے, یہ تو ہوتا ہے, اور الحمدللہ گھر والے بھی اب ٹھیک ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو زیادہ جو ڈینجرس ہے نا یہ ہے بوڑھے لوگوں کے لیے, تو اس کا خیال کریں. اب جیسے گھر والوں کو ہوا تو میں نے ان کو اپنے والدین کے ہاں جانے سے منع کر دیا ہے, کیونکہ والدین ان کے بوڑھے ہیں, میرے ساس سسر ہیں. میرے والدہ تو انتقال کر چکی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میرے گھر میں تو کوئی بوڑھا موجود نہیں ہے, جو کہ بدقسمتی کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم ترزقون بضعفائکم, تمہیں اللہ رزق دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے. تو گھر میں بوڑھے کا ہونا یہ رزق برکت کا بھی ذریعہ ہے, اور بہت ساری خیر و برکات کا ذریعہ ہے. لیکن بہرحال قسمت کہ ہمارے گھر میں کوئی بوڑھا نہیں ہے, ہم ہی بوڑھے ہونے کے بعد اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی کوشش کریں گے کہ ہم اس کمی کو پورا کریں. لیکن بہرحال خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقع پہ. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی حضرت, یہ کسی نے کچھ سوال پوچھا ہے. ہاں یہ کسی نے پوچھا آپ کی تو اہلیات ہیں, اہلیہ نہیں ہے. فی الحال ایک اہلیہ کو ہوا ہے, تو ایک دوسری زوجہ کو ان کے والدین کے یہاں بھیج دیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں. اور تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک کمرے تک محدود کر دیا ہے, جو میرے بس میں ہے وہ میں کر رہا ہوں. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں کورونا میں, لیکن اعتراف نہیں کرتے بہت سے لوگ. تو میری عادت نہیں ہے میں اپنی بیماری لوگوں کے سامنے شیئر کروں. جو میرے دوست احباب ہیں جانتے ہیں اس بارے میں, لیکن مجھے کورونا ہوا تو میں نے کہا میں لوگوں کو بتاؤں تاکہ لوگوں کو یقین آئے بھائی یہ ہو رہا ہے, یہ ایک بیماری ہے, اور اس میں آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. اور اگر آپ احتیاط نہیں کرتے اور اس میں آپ کی روش تبدیل نہیں ہوتی تو یہ ڈینجرس بھی بن سکتی ہے, اور آپ کو قبر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. ڈرانا مقصد نہیں ہے, مقصد صرف احتیاط کروانا ہے. اچھا ایسا ہے کہ مسائل کا جو سیشن ہم شروع کرتے ہیں اس میں اچھا ڈاکٹر خرم صاحب کا بہت سے لوگ مجھ سے نمبر مانگتے ہیں, بہت زبردست ڈاکٹر ہیں. میں ان کی پرمیشن سے ان کا نمبر اپنے چینل پہ شیئر کر دوں گا. اور بھی ڈاکٹر ہیں پاکستان میں بھی ماشاءاللہ, بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, تو آپ کو کسی پہ بھی اعتماد ہو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی دیسی ٹوٹکے آپ استعمال کریں, قہوے شہوے ادرک ودرک وہ پیتے رہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور شریعت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس پر اکتفا نہ کریں. جب تک پراپر ڈاکٹر سے آپ رابطہ نہ کریں تو وہ
یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو